ابھی آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے۔ ایرانی وفد مذاکرات مکمل ہونے کے بعد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ ایرانی وفد مذاکرات مکمل ہونے کے بعد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی وفد مذاکرات مکمل ہونے کے بعد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ برگن اسٹاک میں پاکستان کی میزبانی میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے۔ امریکی وفد بھی وہاں پر موجود تھا اور ایرانی وفد بھی وہاں پر موجود تھا۔ مذاکرات کا ایک سیشن ہوا جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر کی جانب سے کچھ سخت الفاظ کے ٹویٹس کیے گئے، جس کے بعد مذاکرات میں ایک تعطل بھی آیا اور یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ سیکنڈ راؤنڈ بھی ہوگا، لیکن اب ایرانی سرکاری میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایرانی وفد مذاکرات مکمل ہونے کے بعد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ ایرانی وفد مذاکرات مکمل ہونے کے بعد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ یہ اہم الفاظ جو استعمال کیے گئے کہ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد، یعنی اس سے یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ جو آج کی نشست تھی، جو آج کی میٹنگ تھی، وہ مکمل ہوئی ہے۔ چونکہ 60 دن کا وقت ہے، جو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں 60 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ ان 60 دن کے اندر ہی تمام تر جو معاملات ہیں ایرانی یورینیم افزودگی کو لے کر اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان پر مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے گا، اور مستقل ایک حل نکالتے ہوئے اس کے مذاکرات کا ایک اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب ایرانی وفد جو ہے وہ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد واپس روانہ ہو رہا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ بھی کیا گیا ہے اور یہ وہ مناظر بھی ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایرانی وفد مذاکرات مکمل ہونے کے بعد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں یہ مذاکرات کا انعقاد کیا گیا آج سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں۔ وہاں پر یہ مذاکرات ہوئے۔ ایرانی وفد وہاں پر موجود تھا اسپیکر باقر کالیباف کی قیادت میں، اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وفد موجود تھا، جبکہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے میزبانی کی اس تمام تر جو مذاکرات کی۔ وزیر اعظم وہاں موجود تھے خود، اور جیسے ہی مذاکراتی جو وفود ہیں وہ آئے، وزیر اعظم کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا۔ پاکستان میزبان ہے، ساتھ قطر بھی میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل وہاں پر موجود تھے۔ ایک سیشن ہوا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ چونکہ امریکی صدر کی جانب سے جو ٹویٹ سامنے آئے، جس کے بعد ایرانی وفد کی جانب سے باقاعدہ احتجاج بھی ریکارڈ کرایا گیا اور یہ نشست جو پہلی ہوئی وہ ختم ہوئی، جس کے بعد یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ شاید دوسرا سیشن ہو، لیکن اب ایرانی سرکاری میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایرانی وفد مذاکرات مکمل ہونے کے بعد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ سینئر اینکر پرسن طلعت حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس وقت برگن اسٹاک میں ہی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ایکچولی ہوا کیا ہے۔ طلعت صاحب، یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سیشن ایک اور بھی ہو سکتا ہے ابھی، لیکن جو ایرانی سرکاری میڈیا نے الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد، یعنی آج کا جو سیشن تھا وہ مکمل ہوا ہے اور یہ خوش اسلوبی سے معاملات آگے بڑھیں گے اب۔ جی، معاملات خوش اسلوبی سے ہی آگے بڑھے ہیں۔ اسی وجہ سے اس وقت ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں وہاں پر سے ایرانی ڈیلیگیشن کے جانے کی خبروں کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ وہ ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ کے اوپر ٹھیک، طلعت حسین صاحب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور وہ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ایرانی جو وفد ہے وہ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد واپس روانہ ہو چکا ہے اور مذاکرات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے ہی آگے بڑھیں گے، اور ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایرانی وفد مذاکرات مکمل ہونے کے بعد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ سما کے جو سینئر اینکر پرسن طلعت حسین اس وقت برگن اسٹاک میں ہی موجود ہیں۔ مسلسل جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ اس سے آگاہ کیے ہوئے ہیں سما کے ناظرین کو بھی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے اس سے پہلے رپورٹ کیا گیا کہ ایرانی وفد مذاکرات مکمل ہونے کے بعد
واپس روانہ ہو گیا ہے۔ پاکستان نے ان مذاکرات کی میزبانی کی۔ اسلام آباد میمورنڈم کے نتیجے میں یہ مذاکرات جو ہیں منعقد کیے گئے سوئٹزرلینڈ میں برگن اسٹاک میں، اور پاکستانی وزیر اعظم بنفس نفیس وہاں پہنچے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے میزبانی کی، اور یہ مذاکرات جو ہیں اس کا پہلا سیشن اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، چونکہ 60 دن کا وقت ہے دونوں فریقین کے پاس۔ 60 دن کے اندر تمام تر معاملات جو ہیں وہ طے پانا ہے، اور اس کا یہ آغاز باقاعدہ ہو چکا۔ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں جو مذاکرات ہونا تھے سوئٹزرلینڈ میں، ان کا یہ آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر موجود تھے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہاں پر موجود تھے، اسی طرح قطری وزیر اعظم بھی وہاں موجود تھے، اور پاکستان کی میزبانی میں یہ مذاکرات کا پہلا سیشن ہوا ہے۔ طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ طلعت صاحب کنٹینیو کیجئے گا۔ جی، میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ایرانی ڈیلیگیشن کی جانے کی خبریں درست نہیں ہیں۔ ان کی ڈیلیگیشن کے بہت سارے لوگ اس وقت بھی رومز میں موجود ہیں۔ جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلیگیشن نے پہلا راؤنڈ ہونے کے بعد جب وقفے میں طوالت آئی تو بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے، میڈیشن کے ذریعے تمام فریقین نے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایک اکٹھے اسٹیٹمنٹ کے اوپر اتفاق رائے کر لیا ہے۔ اب اسٹیٹمنٹ کا اجرا کب ہوتا ہے یہ اگلے آدھے گھنٹے میں بات واضح ہو جائے گی۔ اگر یہ اکٹھا اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو اس کے اندر امریکہ کے وفد کی پوائنٹ آف ویو بھی ہوگا، ایران کے معاملات بھی ہوں گے، جو میڈیشن کی پاکستان نے جو لیڈ رول پلے کیا قطر کے ساتھ وہ بھی آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ جو پیش رفت ہوئی ہے آج کے دن وہ باقاعدہ ڈاکومنٹ کی جائے گی۔ تو ہماری جو اس وقت کی اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ بننے کے بعد ایرانی ڈیلیگیشن سمجھتا ہے کہ آج کی پروسیڈنگز کنکلوڈ ہو گئی ہیں، لیکن جو خبریں ہیں کہ وہ فزیکلی اٹھ کے چلے گئے ہیں اور انہوں نے یہ جگہ چھوڑ دی ہے۔ اس وقت جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ خبریں درست نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس میری ویڈیو آ رہی ہے تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں وہ جگہیں جہاں پر ایرانی ڈیلیگیشن کے نمائندگان ابھی بھی موجود ہیں۔ اور جو یہ بتائیے کہ طلعت صاحب، جو ایرانی سرکاری میڈیا وہ جو رپورٹ کر رہا ہے، آپ ظاہر ہے وہاں پر موجود ہیں تو ایرانی میڈیا بھی وہاں موجود ہوگا، تو یہ اٹ مینس کہ ایرانی میڈیا سے غلطی ہوئی ہے رپورٹ کرنے میں؟ یہ دیکھیں، سرکاری میڈیا کے اوپر بہت سارے معاملات ایک خاص پروپیگنڈا کے تحت بھی چلتے ہیں۔ میں آپ کو اس جگہ سے فزیکلی رپورٹ کر رہا ہوں کہ آج کے دن کی پروسیڈنگز پہلے 1 گھنٹے کے سیشن کے بعد آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ان میٹنگز کے بعد جو بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہوئی پاکستان کی میڈیشن کے ذریعے، ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اوپر ہمیں بتایا گیا کہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اب جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا اجرا ہوگا، جس سے مراد بنیادی طور پر یہ ہے کہ آج کی نشست بانتیجہ اس حد تک ثابت ہوئی کہ دونوں جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں پاکستان کی میڈیشن کے ساتھ اس بات پر اتفاق کر گئے کہ ایک ہی صفحے پر اپنے خدشات اور اپنی خواہشات اور اپنے امکانات اور آج کی جو مصروفیات رہیں ان کے نتائج کو لے آئیں۔ اور اگر یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کی نشست کتنی مثبت رہی۔ ظاہر ہے اس کے اندر مسائل ہوں گے، تکنیکی مسائل ہوں گے، اور یہ ایک دن کے اندر کسی نے سوچا نہیں تھا کہ تمام چیزیں طے ہو جائیں گی، لیکن ایرانی ڈیلیگیشن کے بہت سارے نمائندگان ابھی بھی اس بلڈنگ میں موجود ہیں جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی تیاری ہمیں بتایا گیا مکمل ہو چکی ہے۔ جی تو طلعت صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک کی جو پوائنٹس تھے دونوں فریقین نے ایک دوسرے سے اس کا تبادلہ کر لیا ہے، اور ایک جوائنٹ جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیان سامنے آ جائے گا، اور اس کے بعد یہ آج کی جو پروسیڈنگز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ آئندہ پھر جو ہے یا پھر اس سے آگے 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، یا کل یا پرسوں بڑھیں گی، یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ڈیلیگیشنز جو ہیں واپس چلے جائیں گے اپنے اپنے ممالک میں، اور اس کے بعد ایک نیا جو ہے ہم دیکھیں گے کہ سٹیج سجے گا اور اس کے بعد بیٹھیں گے؟ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا حصہ ہوگا۔ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ کو بتائے گا کہ اگلے معاملات کیسے چلنے ہیں۔
ابھی ہمیں کال کیا جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں معلومات کچھ لے جی لوں، لیکن پلیز، جوائنٹ جی اسٹیٹمنٹ کے آپ بارے میں آپ خیال معلومات رکھیں کہ اکٹھی کیجیے، پہنچ آپ جائے۔ کی طرف واپس بھی آئیں گے۔ اپنے ناظرین کو یہ بتا رہے ہیں ہمارے جو برگن اسٹاک میں ہمارے اینکر پرسن طلعت حسین موجود ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ایرانی وفد ابھی وہاں پر موجود ہے، اور یہ بھی بتا رہے تھے جو کہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جوائنٹ ایک جو ہے بیان، ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئے گا جس میں یہ بتایا جائے گا کہ کیا آج بات چیت ہوئی ہے اور مشترکہ اعلامیے پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ یہ انتہائی اہم اور مثبت خبر ہے، چونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اسی طرح کی مثبت خبروں کی امید لگائے بیٹھی ہے، اور پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ دونوں فریقین جو پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں ایک میز پر بیٹھے ہیں، اور یہ تاریخی جو موقع ہے اس کے نتائج جو ہیں مثبت نتائج سامنے آئیں۔ مشترکہ اعلامیے کی تیاری جو مکمل کر لی گئی ہے، اور کچھ دیر میں یہ جاری ہونے کا بھی امکان ہے۔ اس کے بعد صورتحال مزید واضح ہو جائے گی کہ مشترکہ جو اعلامیہ ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے، اور کیا کیا جو کی فیچرز ہیں، اس کے جو کی پوائنٹس ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آیا یہ مذاکرات اس سے آگے ہی کنٹینیو ہوں گے، ایک دن کے بعد کنٹینیو ہوں گے، یا پھر کوئی نیا میکانزم سامنے آئے گا، یا پھر دونوں جو ڈیلیگیشنز ہیں اپنے اپنے ممالک واپس جائیں گے، اور اس کے بعد یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی کہ یہ جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے۔ امریکی سفارتکار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بات چیت مثبت رہی ہے، جبکہ ایکسیوس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس میٹنگ میں پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں دونوں جو روایتی حریف ہیں امریکہ اور ایران ایک میز پر موجود ہیں۔ پاکستان میزبان ہیں، اور دونوں جو حریف ہیں وہ ایک میز پر بٹھائے ہیں پاکستان نے، اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر بھی ہیں، اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت دونوں فریقین یعنی امریکہ اور ایران پر بھی ہیں۔ امریکہ، ایران اور ثالثی فریقین کے درمیان سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں اہم پیش رفت اعتماد سازی پر زور دیا گیا ہے، جبکہ ایک امریکی سفارتکار کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اتوار کی صبح شروع ہوئے اور مختلف فارمیٹس میں تقریباً مسلسل جاری رہے۔ سفارتکار نے بتایا کہ آج کی بات چیت میں لیبنان میں کشیدگی کم کرنے کے طریقہ کار اور جنگ بندی کے نفاذ سے متعلق امور پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ سفارتکار کے مطابق مذاکرات میں آبنۂ ہرموز کی صورتحال بھی زیر بحث آئی، جہاں امریکی وفد نے واضح کیا کہ وہ اس اہم عالمی بحری گزرگاہ کو مکمل طور پر کھلا رکھنے کا خواہاں ہے۔ امریکی سفارتکار کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق فریقین نے جوہری معاہدے کے تمام پہلوؤں، مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد اور اس بات کو یقینی بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا کہ تمام فریقین ایک ہی موقف اور فریم ورک پر متفق رہیں۔ مذاکرات میں آئندہ سیاسی سطح اور تکنیکی ٹیمز کے درمیان رابطوں کو جاری رکھنے کے طریقہ کار پر بھی غور کیا گیا ہے، جبکہ امریکی سفارتکار کے مطابق چاروں فریقین آج کی پیش رفت پر مطمئن دکھائی دیے، جبکہ صارفین دونوں جانب کے موقف میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اعلیٰ سطحی سیاسی قیادت کے مذاکرات پیر کو اختتام پذیر ہونے کی توقع ہے، جبکہ تکنیکی ٹیمز مزید مشاورت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں قیام کر سکتی ہیں۔ یہ ایک اہم نوعیت کی خبر ہے کہ تکنیکی ٹیمز مزید مشاورت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں قیام کر سکتی ہیں، یعنی جو مین قیادت ہے وہ واپس جا سکتی ہے، لیکن تکنیکی ٹیمز جو ہیں وہ مزید مشاورت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں ہی قیام کر سکتی ہیں، اور یہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ جاری رہے گا۔ تکنیکی ٹیمز کے ذریعے جو کی فیچرز ہیں، کی پوائنٹس ہیں، وہ ان کا تبادلہ ہو چکا۔ جو قیادت وہاں پر سامنے آئی دونوں فریقین کی، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وفد وہاں پر موجود ہے، جبکہ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کی قیادت میں ایرانی وفد بھی وہاں پر موجود ہے، اور یہ انتہائی مثبت خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کریں گے، اور وہ دونوں ہی جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے گا۔ آبنائے ہرموز کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور لیبنان میں کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا ہے آج کی نشست میں، اور اہم پہلو یہ ہے کہ دونوں فریقین ہی اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور سیاسی اور تکنیکی جو ٹیمز ہیں دونوں میں جو روابط کو بہتر کیا جائے گا، اور اس کے طریقہ کار پر بھی غور کیا گیا ہے۔ امریکی سفارتکار کے مطابق چاروں فریق آج کی پیش رفت پر مطمئن دکھائی دیے، جبکہ صارفین دونوں جانب کے موقف میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اعلیٰ سطحی سیاسی قیادت کے مذاکرات پیر کو اختتام پذیر ہونے کی توقع ہے، جبکہ تکنیکی ٹیمز مزید مشاورت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں قیام کر سکتی ہیں۔
پاکستان نے یہ میز سجائی ہے جو کہ سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی میزبانی میں یہ میز سجائی گئی ہے. دونوں روایتی حریف جو کہ مسلسل ایک کشیدگی کی صورتحال تھی اور مسلسل 28 فروری کے بعد جب سے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ایران پر، اس کے بعد انتہائی کشیدہ صورتحال تھی. پورا خطہ، نہ صرف وہ خطہ بلکہ پوری دنیا اس جنگ سے متاثر ہو رہی تھی اور پوری دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جنگ ختم ہو. پاکستان مسلسل میڈییٹر کا کردار ادا کرتا رہا، مسلسل دونوں فریقین کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کرتا رہا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی ایک پیس ٹاکس ہوئیں، وہاں پر بھی ایرانی وفد پہنچا اور امریکی وفد بھی پہنچا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے بیک ڈور ڈپلومسی کے ذریعے جاری رہا اور پاکستان کی کاوشوں کے ذریعے آج یہ ممکن ہو پایا. اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہم نے دیکھا جس میں یہ طے پایا کہ 60 دن کے اندر تمام تر معاملات جو ہیں ان کا حل نکالا جائے گا. اسی کی میمورینڈم کے نتیجے میں ہی آج یہ پاکستان نے میز سجائی ہے سوئٹزرلینڈ میں، لیکن پاکستان میزبانی کر رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بنفس نفیس وہاں پر موجود ہیں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جن کی کاوشوں کے ذریعے یہ تمام تر جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ ممکن ہو پایا. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے بھی برملا یہ اظہار کیا گیا